السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ ناظرین، دریائے فرات کے بارے میں عیسائیت اور اسلام دونوں میں ہی بے شمار پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور دونوں مذاہب میں اس دریا کو مقدس پانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ عیسائیت کا فرقہ تو ایک ایسا بھی گزرا ہے جس نے دریائے فرات کو ہندوؤں کی طرح پوجنا بھی شروع کر دیا تھا، جیسے ہندو گنگا کو پوجتے ہیں۔ البتہ اسلام کے نزدیک اس دریا کا تقدس اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے یا اس کے پانی سے شفا حاصل کی جا سکتی، ایسا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ مختلف احادیث کے مطابق دریائے فرات جنت کے پانیوں میں سے جاری ہوا ہے اور یہ جلد خشک ہو جائے گا۔ دریائے فرات کے خشک ہونے سے متعلق بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہیں، اور اس سلسلے میں احادیث بھی روایت کی جاتی ہیں۔ ان پر ہم کئی بار ویڈیوز بنا چکے ہیں، لیکن جو ہم ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، حال ہی میں دریائے فرات کے بارے میں ایک انتہائی عجیب و غریب خبر سامنے آئی ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ خبر کو سننے کے بعد پوری دنیا میں ہی نہیں بلکہ دریائے فرات کے آس پاس کے ریجن یعنی عراق اور شام میں شدید جنگی ٹینشن کا ماحول پیدا ہونے والا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کردہ اس پیشن گوئی کا وقت شاید قریب آ چکا ہے کہ جب دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو کر ایک سونے کے پہاڑ ظاہر کر دے گا، اگل دے گا، جس کے حصول کے لیے دنیا کی تمام اقوام جنگ پر اتر آئیں گے۔ حال ہی میں دریائے فرات کے پانیوں کے نیچے فرات کی تہ میں ایک ایسی حیرت انگیز دریافت ہوئی ہے جس نے ماہرین کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ تمام سائنسی دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آخر ہمارے جدید ترین اکیوپمنٹ، آلات اور سکینرز اب تک دریائے فرات کو اس حد تک کھنگال کیوں نہیں سکے کہ ہمیں اس کے بارے میں پہلے سے معلوم ہو جاتا۔ ناظرین، دریائے فرات کی تہ میں پراسرار اور قدیم ترین غاروں کا ایک نہایت عجیب و غریب سلسلہ دریافت ہوا ہے۔ یہ غاریں کسی طریقے سے بھی نیچرل نہیں لگتی۔ ماہرین اس بارے میں شش و پنج کا شکار ہیں کہ اگر یہ قدرتی نہیں ہے غاریں تو پھر کس تہذیب نے اسے بنایا ہے۔ ان غاروں کی شکل دوستو یاد رکھیے ایسی ہے جیسے پرانے زمانے کی کوئی جیل ہو، لیکن یہ ساری کی ساری غاریں مٹی سے بنی ہوئی ہیں، اور ان میں بنے ہوئے کمروں اور چھتوں کا سائز بھی اتنا بڑا ہے کہ ان غاروں کے سلسلے کو لے کر سائنسی دنیا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک ڈسکشن چل چکی ہے کہ آخر ان غاروں کا مقصد کیا ہے۔ اس سلسلے میں نہایت بھیانک انکشافات بھی ہو رہے ہیں جنہیں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس تفصیل کو جاننے کے لیے جسٹ آپ سے اتنی گزارش ہے کہ ہماری کسی بھی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ مکمل معلومات سے محظوظ ہو سکیں۔ تو پیارے ساتھیوں، پچھلے کچھ اشروں سے دریائے فرات بڑی تیزی کے ساتھ خشک ہو رہا ہے، اور اب تک دریائے فرات کے اصل حجم کا تقریباً 30 سے 40% تک حصہ خشک ہو چکا ہے۔ حالیہ سالوں میں دریائے فرات کے خشک ہونے کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ خشک ہونے کی رفتار بڑھ چکی ہے، اور ماہرین کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جاتا ہے کہ 2050 تک دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا، البتہ ماہرین کو اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ دریائے فرات کا یہ پانی دراصل کہاں جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دریائے فرات دن بدن خشک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دریائے فرات کی تہ میں ملنے والی ان عجیب و غریب غاروں نے ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ شاید کہیں ایسا کوئی خفیہ رستہ ضرور ہے جو دریائے فرات کے پانی کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور دریائے فرات سطح سے خشک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دریائے فرات کے اس پانی پر عراق اور شام کی ایک بہت بڑی آبادی مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور دوسری جانب ماہرین کو پانی کے غائب ہونے کے ساتھ کچھ ایسے انکشافات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جو پوری دنیا میں جنگ بھڑکا سکتے ہیں۔ البتہ قدیمی اسرائیلی روایات میں ایک ایسے بادشاہ گگل موش کا ذکر ملتا ہے جس کا قد و قامت بہت اونچا تھا۔ غاروں کے سائز کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ شاید یہ غاریں اسی بادشاہ کے دور میں بنائی گئی ہوں۔ اس بادشاہ کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 4-5 ہزار سال قبل کا دور تھا۔ اس لیے ماہرین کو یہ تسلیم کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ آخر اس قدر پرانی تہذیب اس قدر ایڈوانس کیسے ہو سکتی ہے۔ ان غاروں میں جگہ جگہ پر عجیب و غریب نشانیاں اور علامات دیواروں پر تحریر کی گئی ہیں کہ ماہرین نے ایسی زبان آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ دوسری جانب ان غاروں کا وہ سلسلہ
جو دریائے فرات کی تہہ کے بالکل نیچے چلا جاتا ہے وہاں پر ایک بہت بڑا حصہ ایسا بھی ہے جہاں پر غاریں نہیں بنی ہوئی ہیں، اور غار کے اس حصے کے آس پاس اور ارد گرد یہ غاریں گھوم جاتی ہیں۔ ماہرین نے ہر طریقے سے کوشش کر لی ہے، لیکن کسی طرح اس بڑے حصے کو سکینرز کی مدد سے کنگالا جا سکے کہ اس کے اندر آخرکار ہے کیا، لیکن اب تک انہیں کسی قسم کی کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ جدید ترین آلات اور سکینرز کے مطابق وہ حصہ عام زمین کی طرح مٹی سے بنا ہوا ہے۔ ماہرین اس حصے کو کھود بھی نہیں سکتے کیونکہ اوپر بہنے والا دریا اس حصے کو کھودنے کی وجہ سے نیچے غاروں میں داخل ہو جائے گا اور ان پورے غاروں کے سلسلے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ناظرین، ماہرین کے لیے اس وقت بڑی پریشانی کا ماحول یہ تھا جب اچانک کسی شخص نے ان کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کی طرف مبذول کرائی۔ ماہرین یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں اس بڑے حصے میں جس کے گرد یہ تمام غاریں گھوم رہی ہیں کوئی بڑے سونے کا پہاڑ یا خزانہ دفن تو نہیں ہے۔ ماہرین نے اپنی کوششوں کو مزید تیز کر دیا، لیکن ابھی تک انہیں کوئی ایسا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ان غاروں پر جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے، جب وہ باہر کی دنیا میں پہنچی تو بہت سارے لوگ اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ لازماً غار کا یہ حصہ جس کے گرد یہ تمام غاریں گھوم رہی ہیں یہی سونے کا پہاڑ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے۔ ان لوگوں کے مطابق اگر یہ وہی سونے کا پہاڑ ہے تو پھر اس کھودنے میں کوئی گریز نہیں ہونا چاہیے، البتہ یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ اگر غاروں کے اس حصے کو ڈائنامائٹ لگا کر، بوم لگا کر تباہ کر دیا جائے تب بھی وہ سونے کا پہاڑ دریا کے پانیوں کے ساتھ ہی انہی غاروں میں گھومتا ہوا نہ جانے کہیں گم ہو جائے گا، اور اسے اگر آرام سے کھودا جائے تو اوپر سے بہنے والا دریا کا کروڑوں ٹن پانی ان غاروں میں پوری طاقت کے ساتھ داخل ہو کر نیچے موجود پوری کی پوری ریسرچ ٹیم کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے تمام لوگوں کی مجبوری ہے کہ وہ دریائے فرات کے خشک ہونے کا انتظار کریں، یا کم از کم اس حصے تک خشک ہونے کا انتظار کریں جس حصے کے بارے میں لوگوں کو خدشہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی خزانہ دفن ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ ہم سے پہلے موجود تہذیبیں اس بارے میں خاصی ایڈوانس تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک ہم نے ایسے جتنے بھی خزانے دریافت کیے ہیں یا اہرام مصر کو ٹٹولا ہے تو وہاں پر ایسے مٹیریلز ملے ہیں جنہیں ہمارے جدید ترین آلات یا سکینرز ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ماہرین اب بھی شک و شبے کا شکار ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی اس حصے میں کوئی نہ کوئی گمشدہ خزانہ یا سونے کا کوئی چھوٹا موٹا پہاڑ موجود ہو، کیونکہ یہ حصہ کافی بڑا ہے اور کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے جس کے گرد یہ تمام غاریں گھومنے کے انداز میں بنی ہوئی ہیں۔ دوسری طرف دنیا میں ان افراد کی بھی کمی نہیں ہے جو جنگ بالکل نہیں چاہتے، اور یہ خبر کہ اس حصے میں سونے کا وہ گمشدہ پہاڑ موجود ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کرنی تھی، انہیں مزید پریشان کر رہا ہے کہ اگر یہ واقعی وہی پہاڑ ہے تو پھر اس کے ظاہر ہونے میں کچھ زیادہ وقت باقی نہیں رہا، کیونکہ حضرت انسان نے اپنی فطری لالچ اور ہرس کے باعث اس حصے کو زیادہ دیر تک کھودنے سے باز نہیں رہ سکتا، اور اگر ایسا ہوا اور سونے کا یہ پہاڑ ظاہر ہو گیا پھر پوری دنیا میں جہاں پہلے ہی کئی جگہوں پر جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے ان جنگوں میں مزید شدت آ جائے گی، اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے کہ ہم یا ہمارے آس پاس کے لوگ کسی بھی طرح سے دولت کے حصول کے لیے اس جنگ کا حصہ بالکل بھی نہ بنے، کیونکہ اس کے لیے صاف جہنمی ہونے کی وعید موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور اس آخری دور کے تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، بہت شکریہ۔